بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعوت نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ ناظرین، آج 18 جانیں، آج قیمتی جانیں پاکستان کی، وہ آج پانی میں بہہ گئیں۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد ریسکیو کی ٹیم آتی ہے تو وہ بھی آ کر یہی کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اور نہ ہی یہ کوئی آخری واقعہ ہے۔ اگر حکومت کا رویہ، اگر حکومت کے ادارے ایسے ہی رہے تو پھر یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور آخری واقعہ بھی نہیں ہے۔ تم بنا دولس کسان دي سینا پوله تاسو یو ډېر زیات شي وسیله او خلک دا وګڼي چې چیرې الله په خیر راکړي نو څنګه تاسو دې شي دا تاسو دې شي الله ته د خیر راکړي مثلا ماشومان دي زران دي بغیر شي درسنده دا ونه هاذا زمونه اخلاق کې نه ورونه دا ونه زنانو ته ګوره هذا زنانو ولا ها الله يا خير يلا فيديو ولا فيديو انا فيديو هذا الفيديو يلا خير سلوز انا مشوان دي خدا تو خیر فيك الله خير بس دو زنانو کو مشوان دی وړه مشوان زنانه دي سوي وړه وتا وینه ها وینه دې وطن دې شپکته نه وړه ها مونږه د خلکو لاس نه سي دا وینه خلکو ټول لړډي د مشوان زنانه دي وړه تقریبا شپږ کسان دي نه وړل د سپینګوري سین دا د میګوري سین راوته دی وایي لزانه مشمن کې شي دا تاسو لیدای شئ دا وایي ډېر د ځات راوته ده په دې کې وته نه زموږ د ستړي وړاندې وړل په کوته نه خدای پاک ته خیر راکړي۔ واقعے کی تفصیلات سے پہلے آج سے 3 سال پہلے 2022 میں سیم اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں نوجوان تو کئی گھنٹے 7 سے 8 گھنٹے وہ پانی میں پھنسے رہے تھے۔ وہ رسے لوگوں نے ان تک رسے بھی پہنچائے، وہ رسے باندھ کر کھڑے رہے کہ شاید ہم بچ جائیں، ہمیں کوئی بچانے کے لیے شاید کوئی ہیلی کاپٹر ہی آ جائے، کوئی فوج کا کوئی سویلین ہیلی کاپٹر ہمیں بچانے کے لیے آ جائے۔ مگر اشرافیہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہی رہیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اور آج بھی ایک پورا خاندان، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، پورا خاندان 18 نوجوان وہ پانی کے رحم و کرم پر وہ کھڑے تھے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ریسکیو کی ٹیم 1 گھنٹے بعد آئی، وہ بھی تماشائیوں میں شامل ہو گئی اور یوں ایک ایک کر کے، یہ نہیں کہ پانی کا ریلا آیا اور ایک ساتھ ہی وہ گزر گیا، سب کو بہا کر لے گیا، ایسا نہیں ہوا۔ ماں باپ کے سامنے پہلے ایک بچہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح کر کے پورا خاندان، پھر اینڈ پہ آ کر ماں باپ بھی چلے گئے۔ یہ مناظر کیمرے کی آنکھ میں بھی ریکارڈ ہوئے۔ یہ مناظر ایسے ہیں کہ پورا پاکستان اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ حکمرانوں کو وہ بد دعائیں اور گالیوں سے نواز رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لائق ہی اسی چیز کے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی مینٹیننس کا ادارہ ہی نہیں بنایا، انہوں نے کوئی ایسا ایمرجنسی کا ادارہ ہی نہیں بنایا کہ اگر وہاں پر گیا کوئی سیاح، کوئی ٹورسٹ وہاں پر مشکل میں آتا ہے، کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر سال ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیلات یہ ہے کہ یہ ڈسکا کا ایک بد نصیب خاندان تھا کہ جو بدقسمتی سے وہ ادھر سوات والی سائڈ پر وہ چھٹیاں انجوائے کرنا چلا گیا۔
یہی ان کی پہلی اور آخری غلطی بنی کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس خاندان کے سربراہ بزرگ نے وہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس کی آواز کے پیچھے، اس کے انٹرویو کے پیچھے جو عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ زیادہ دل کو تڑپا دینے والی ہیں۔ واقعے کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ اسی خاندان کے سربراہ کی زبانی آپ سن سکتے ہیں۔ 2-3 میری بیٹیاں نے، ایک میرا بیٹا وے، وہ بچے نے، تو 3 بیٹیاں نے۔ اتوں گئے نے سوات گڈی کرا کے نا، وہ کوئی لکھ کا کرایہ کر کے 5 دن ٹور سے گئے نے۔ اتوں چلے گئے نے، اس تو بعد صبح تک رات تک کوئی نہیں ہے۔ صبح میں آپ ہی فون کیا اپنے دماغ کو، انہیں مجھے کہا بھی ابو جی اسی نا جان ران کا گان سی لیکن سوات والے پاسے ادھر آ گئے۔ میں چلو ٹھیک ہے۔ اس تو بعد پھر میں تھوڑا پھر میں رابطہ کیا تو مینوں کہنے لگا ابو جی اسی نا سوات آ گئے، تو اتنے آ کے اسی ہوں ناشتہ کر لگے۔ اس تو بعد انہوں نے مجھے پھر رابطہ، پھر میں ہی رابطہ کیا تو مینوں کہنے لگے بس میری بیٹی چھوٹی تو بعد میرا ٹانا مار کے روڑ لگ پے۔ میں کیا ابو جی سارے بچے روڑ گئے۔ میں اگوں کوئی میری گل اینی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ ہوں بیٹا میرا باقی جہاں وہ پتہ سانوں کوئی نہیں لگتا پیا، سارا رابطہ کوئی نہیں اتنے ہوتا پیا، کیونکہ وہ جہے میرے دماغ ہے نا سانوں یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ دریا رڑے نے، لیکن پتہ کوئی نہیں لگتا بچے ہیں تصویر بناتے پہ۔ ہوں اگوں سمجھ نہیں آتی پی کوئی جی بچے جہے نا وہ سارے دے بچے تقریباً میری بڑی پوتری ہے سلام دی بچی ہے، نال مطلب ہے کہ چھوٹی 17 سال دی 19 سال دی ہے، پوترا جہاں کو 15-16 سال کا۔ اس تو دوسرے دے بچے بھی نے، ہوں مینوں یاد آتی بھی ہے، لیکن یہ پتہ لگتا بھی کدے کہڑے انہوں کو پتہ لگتا پیا۔ نہیں اس بار اس بعد رابطہ ہی نہیں نہ ہے، بس یہاں سے بچے رڑ گئے نالے روتے ہیں بڑے کلاندے ہیں۔ اس تو بعد سارا رابطہ کوئی نہیں انہوں نے آیا۔ بیٹا جہاں وہ چلا گیا اس ویلے عبدالسلام صبح سے چل گیا، ادھروں جہاں میری فوجیہ بیٹی ہے انہوں نے چاچے کے بیٹے بھی گڈی کرا کے چل گئے، انہوں نے سارا رابطہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہوں اتنے پہنچے تو پھر پتہ لگے میرے صاحب ایسے رڑ گیا، کیونکہ نقصان ہوں صحیح پتہ نہیں لگتا پیا سانوں، اتنے رابطہ انہوں ہوئے تو پھر پتہ لگتا، لیکن بچے جہے نا وہ یہ دستے ہیں۔ ہوں یہ نہیں پتا میری بہو بھی ہے نال، ہوں سانوں وہ کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے رابطہ کوئی نہیں، وہ بیچارے بڑے پریشان نے۔ سلام دی بیوی جی سلام دی بیوی بھی نال ہے، یہ نہیں پتا بھی وہ باہر اندر کوئی۔ سلام دے کنے بچے سن نال؟ سلام دے 2 بیٹیاں تے 1 بیٹا تے بیوی ہے گئے نا۔ ہاں ٹور تے گئے نے سارے۔ کسی کمپنی نال گئے نے کہ آپ ہی؟ نہیں اپنی گڈی کرا کے گئے، ایڈ کو 17 سیٹی گڈی۔ ناصرین یہ جو زیر نظر تصویر ہے یہ کسی باہر کے ملک کی تصویر ہے، مجھے نام نہیں ملک کا یاد آ رہا۔ یہ ایک کتے کی ویڈیو ہے، ایک کتے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے جو پانی میں پھنس گیا تھا، اب ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کو پانی سے نکالا جا رہا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانیوں کی زندگی شاید اس کتے سے بھی کم تر ہے، کیوں؟ اس کو بچانے کے لیے تو ہیلی کاپٹر آ گیا اور یہ کئی گھنٹے یہ خاندان وہاں پانی میں کھڑا رہا اور کوئی ہیلی کاپٹر دور کی بات کوئی کشتی بھی ان کو بچانے کے لیے نہ آئی۔ وہ گورنمنٹ کے ادارے، وہ KPK کی حکومت، وہ پاکستان گورنمنٹ، وہ وفاقی حکومت، وہ باقی صوبوں کی انسانیت کے ناطے ہی وہاں پر پہنچ جاتے۔ ہیلی کاپٹر سے پہنچنے کے لیے چند منٹ ہی کافی تھے تو وہاں پہنچ کر ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ اب میرا نہیں خیال وہاں پر قریبی کوئی فوج کا کوئی ہیلی پیڈ نہیں ہوگا، وہاں پر قریب فوجی چھاؤنی نہیں ہوگی۔ ایک اور مزے کی بات کہ پاکستان کے پاس کوئی 1300 سے زائد ہیلی کاپٹر ہیں جو ایسی ایمرجنسی کے لیے بنائے گئے ہیں، جو مختص ہیں، صرف اس چیز کے لیے ہی وہ مختص ہیں، مگر وہ کہاں ہیں، کب ایمرجنسی کے لیے وہ آتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ تو یہ ناظرین یہ واقعات، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اگر ہم ایسے ہی نیند کی وادیوں میں سوئے رہیں گے۔ ہم چلو اپنا حق تو مانگ سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم بھی پاکستانی قوم ہیں، ہم یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہاں پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو پھر حکومت اس عوام کی حفاظت کے لیے اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کرتی؟ یہی آج کا سوال ہے، اور یہی پاکستانی ہم سوال کرتے کرتے شاید ہم بھی اسی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔